آئے گا، رحمتوں سے ہم کنار ہو جائے گا۔ زندہ باد۔ اس آخرت کی پرواہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جسد دستار بندی حضور سید فیضی میاں صاحب قبلہ، حضور سید فیضی میاں صاحب قبلہ، سید آل رسول، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید فیضی میاں صاحب تشریف، یہ برکت بھی میرے حصے میں آئی ہے، یہ برکت بھی میرے حصے میں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ایک سید محترم اور ایک باعمل شخصیت اور ایک باعمل شیخ طریقت کے شہزادے جلیل یہاں تشریف فرما، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ یہی سب چیزیں میرے کام اور یہی سب میرے لیے سرمایہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے، سنو۔ ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے جہاں کو چھوڑ دے پیارے، در محبوب پہ جھک جا۔ جہاں کو چھوڑ دے پیارے، در محبوب پہ جھک جا۔ تیری منزل یہی ہے، بس اسی منزل پہ تیری منزل یہی ہے، بس اسی منزل پہ تو رک جا۔ شفاعت چاہیے تجھ کو، شفاعت چاہیے تجھ کو، تو ان کی بات بھی سن لے۔ تو اپنی زندگی کے واسطے سرکار کو چن لے۔ زندہ باد، بے شک۔ تو اپنی کامیابی کے لیے سرکار کو چن لے۔ کتنا بگڑ گیا یہ مسلمان کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہے اور نبی کی راہ پر بھی نہیں چلتا۔ چہرہ دیکھو تو یار مسلمانوں جیسا لگتا ہی نہیں، لباس دیکھو تو مسلمانوں جیسا لگتا ہی نہیں۔ جن یہود و نصارہ کو رات اور دن گالیاں دیتے ہو، سوچو تم انہی کا لباس پہنے ہوئے ہو۔ کیسے تم لوگ ہو یار؟ مدرسے کے جلسے میں آئے ہو، ذرا عقیدت و محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر ایک لمحہ آپ ادب کے ساتھ ان علماء کی صحبت میں بیٹھ لیے تو شاید یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ اس لیے کہ چند ساعت صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، عبادت نافلہ سے بہتر علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ درس دینا ہے اور درس لینا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آپ کیسے مسلمان ہو کہ دل نہیں لگاتے اور اپنے نبی سے محبت پیدا نہیں کرتے؟ کون تمہارے کام آئے گا؟ کیا یہ دولت تمہارے کام آئے گی؟ کیا یہ فلک گوش عمارتیں تمہارے کام آئیں گی؟ کیا یہ لگژری گاڑیاں تمہارے کام آئیں گی؟ یہ تمام موبائل کا انبار یہ تمہارے کام آئے گا؟ یہ نفیس اطلس و کنخواب کے قیمتی کپڑے یہ تمہارے کام آئیں گے؟ سب تو تمہیں قبر میں دفن کر کے چلے آئیں گے۔ تمہارے بھائی بھی، تمہارے احباب بھی، تمہارے رشتہ دار بھی، باپ زندہ ہیں تو وہ بھی، بھائی زندہ ہیں تو وہ بھی، سب تو مٹی کے نیچے دبا کے چلے آئیں گے۔ کون قبر میں کام آئے گا؟ تو اے پیارے سن لے، قبر کی اس تاریک کوٹری میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے والا وہ رسول کام آئے گا جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوا۔ زندہ باد، بے شک۔ انہی کی روش تو نے چھوڑ دی، انہی کا راستہ تو نے چھوڑ دیا۔ تو لہو و لعب میں لگا ہوا، جلسوں میں بھی لہو و لعب نہیں چھوڑتا۔ اعلیٰ حضرت تیری اسی بے راہ روی کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے اور پکارنے لگے تھے کہ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ زندہ باد۔ رزق خدا کھایا کیے، فرمان حق ٹالا کیے، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس کا کھاتے ہو کم سے کم اس کا تو عذاب کے ڈر سے ہی راستے پر آ جاؤ تو شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جبکہ سنیوں سے اعلیٰ حضرت کو پیار اتنا ہے، سوچتے ہی ہیں کہ جب کوئی سنی مرے تو سرکار دو عالم اس سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، بلکہ
پیار کا سائبان تان دیں اعلیٰ حضرت کے دل میں تمنا یہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. اللہ کو محبوب کائنات کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں واسطہ پیارے کا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. کیوں نہ فرمائے تیرے شاہد بے شک بات. مدینے والے کہیں یہ نہ کہتے کہ یہ فاضل گیا. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ان کے دل میں یہ تمنا اور تیرا عالم یہ تاج الشریعہ کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے. حضور مفتی اعظم کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ میں تو حضور مفتی اعظم کا مرید ہوں. خوش نصیبی سے چیئرمین صاحب ابھی ملے تھے, سابق چیئرمین, وہ فرما رہے تھے کہ دنیا میں شاید میں ہی اکیلا میری نالج میں کوئی دوسرا نہیں. تو حضور مفتی اعظم کا مرید ہونا یہ بھی بڑی بات ہے. اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد تاج الشریعہ کے مرید بھی اپنی مریدی کو سمجھے. ایسے آج مفتی اعظم کے مریدوں میں جو تسلط نظر آتا ہے وہ بڑے بڑے پیروں میں بھی نظر نہیں آتا. میں الحمدللہ حضور مفتی اعظم کا مرید ہوں. تاج الشریعہ سے مجھے شرف خلافت ہے. انہوں نے اپنے صاحبزادہ بلند اقبال قائد ملت حضرت اسجد میاں کے سامنے تاکہ وہ لیکن میرے ہاتھوں میں مفتی اعظم کا دامن ہے اور جس نے مفتی اعظم کا جلوہ دیکھ لیا ہے یار اسے اب کوئی جلوہ جو ہے جستا ہی نہیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیرت کا منہ کیا دیکھا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. جس نے ان کا تلوہ دیکھا اب اسے کوئی جلوہ نہیں جستا. تو میں تو بھائی مفتی اعظم کا مرید ہوں. آپ حضور تاج الشریعہ کے ہیں, بات وہی ہے. اس لیے کہ جو تاج الشریعہ کا ہے وہ بھی مفتی اعظم کا ہے, جو تحسین ملت کا ہے وہ بھی مفتی اعظم کا ہے, جو امین شریعت کا, خالد ملت کا, ریحان ملت کا, ان حضرات کا جو مرید ہے. اور اب اس وقت جو قائد ملت کا مرید ہو جائے, صاحب سجادہ آستانہ رضویہ کا مرید ہو جائے, وہ بھی حضور مفتی اعظم کا ہی مرید ہے. اس لیے کہ مفتی اعظم ہی کا وہ سلسلہ ہے. اور جو مفتی اعظم کا مرید ہو گیا وہ قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں. کوئی اس میں شک ہی نہیں. واقعہ بہت مشہور ہے رضا مسجد کا کہ مفتی اعظم نے کہا اس سے کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں کرتے وقت یہ کہلواتے. وہ کوئی ایسا تھا, اس نے کہا یار ساری زندگی تو جھوٹ بولتے گزری ہے, مفتی اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولوں, ہاتھ ہے مفتی اعظم کے ہاتھ میں اور میں کہوں غوث اعظم کے ہاتھ میں. خاموش بیٹھا ہے. مفتی اعظم نے دوبارہ کہا پھر بھی خاموش, دوبارہ کہا پھر بھی خاموش. اب ولایت کا جلال آتا ہے مفتی اعظم کی, روحانیت کا جمال آتا ہے مفتی اعظم, تصوف کا کمال آتا ہے. فرماتے ہیں آنکھیں تو بند کر. اب اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کرنے کا بھی معاملہ عجیب ہے صاحب. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سب تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں مگر وہ یہ سر کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دل کی چشم بینا کھول دیتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ سر کی آنکھوں کو نظر نہیں آ سکتا. آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند. فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا. اب کہتا ہے بار بار کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. ارے بھائی کیا ماجرا ہے, جب آنکھیں کھلی تھی تو یہ کہنے کو تیار نہیں تھا اور آنکھیں جب بند ہیں تو کہلوایا جاتا ہے کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا, تو کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. جب کسی پوچھنے والے نے بعد میں پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آنکھیں بند کرنے کے بعد دیکھا کہ غوث اعظم تشریف فرما ہیں اور ساتھ میں مفتی اعظم بھی موجود ہیں. میرے ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. اس لیے عبدالرحمن کہتا ہے جو مفتی اعظم کا وفادار ہے وہ غوث اعظم
वफादार है और जो गौसे आजम का वफादार है वो मदीने वाले का ताबेदार है और जो मदीने वाले का ताबेदार है उस पर अल्लाह को प्यार है, उसका बेड़ा दोनों जहां में पार है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। शरिया के मुरीद जो खुश नसीब हैं और सैयद शाहिद मियां साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके खलफ़े सादिक यहाँ तशरीफ फरमा। ये तो इनकी रगों में सरकार दो आलम का खून गर्दिश कर रहा है साहब, बड़ी बात है। कोई कौम बर बिनाए कौमियत अफजल है कि हम पठान हैं तो साहब अफजल हैं, हम शेख हैं तो अफजल हैं, हम मिर्जा या मुगल हैं, ये कुछ नहीं इस्लाम। समझे साहब, इस्लाम में ही कुछ नहीं। कोई कौमियत की बिना पर अफजल नहीं होता। कौमों में अगर कोई अफजल है तो वो सिर्फ सैयद अफजल है, और सैयद इसलिए अफजल है कि उसकी रगों में सैयदुल अंबिया का खून दौड़ रहा है। कुरान अज़ीम ने क्या फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुमको पैदा किया है एक बाप से और एक माँ से, फजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने तुम्हारे दरमियान शाखे। ये अंसारी हैं, ये मंसूरी हैं, ये सैफी हैं, ये पठान हैं, ये मुगल हैं, ये सब तो शाखे और कबीले हैं। और क्यों बनाए गए ये शाखे और कबीले? तो सुनिए, कुरान फरमाता है लिताअरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान। ये अफजलियत के लिए नहीं, ये तो पहचान के लिए। अफजलियत का दारो मदार किस पर है? तो इसके आगे कुरान अज़ीम को पढ़ लो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में जो परहेजगार है वही अल्लाह के नजदीक साहिब है। तुम में जो परहेजगार है वही साहिब इज्जत है। ये मदरसे का जलसा है, एक बात मैं अर्ज करूंगा तलबा और उलमा से, परहेजगार ही साहिब इज्जत है। परहेजगार कौन हो सकता है? परहेजगारी किसे कहते हैं? नमाज पढ़ने का नाम परहेजगारी है, रोजा रखने का नाम परहेजगारी है, कुरान की तिलावत का नाम परहेजगारी है, असातिज़ा की खिदमत का नाम परहेजगारी है, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी का नाम परहेजगारी है, सच बोलने का नाम परहेजगारी है, बुराइयों से बचना और झूठ से बचना ये परहेजगारी है, सीधे बुजुर्गों के रास्ते पर चलना इसका नाम परहेजगारी है। और परहेजगार अल्लाह के यहाँ बाइज्जत है। तो ये परहेजगारी कहाँ से आएगी? जरा मुझे ये बता दो। मस्जिद में जाके कैसे अलहम्दो शरीफ पढ़ोगे अगर मदरसे में कही जाए रुकू और सुजूद और क़याम और कुऊद के मसाइल अगर नहीं जानते हो तो किस तरह यार तुम नमाज पढ़ सकते हो? जरा मुझे बताओ। रोजा कैसे रखोगे? सहरो इफ्तार के मसाइल याद नहीं। ज़कात कैसे दोगे? ज़कात के कवानीन जानते नहीं। हज के मनासिक कैसे अदा करोगे अरकान अगर हज का इल्म आपको नहीं है? तो मालूम ये हुआ कि इल्म पहले है और परहेजगारी बाद में है। इल्म पहले है और नमाज बाद में है। इल्म पहले है और रोजा बाद में है। अल्लाह ने 4 फर्ज हमें अता फरमा दिए, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक फर्ज अता फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। ये एक फर्ज हमें हमारे नबी ने दिया, लेकिन ये फर्ज ऐसा भारी है कि जब तक इसको नहीं अपनाओगे अल्लाह के फर्ज पूरे नहीं हो सकते। परहेजगार अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब है और साहिब इज्जत है, लेकिन परहेजगारी तभी आएगी जब आपके पास इल्म होगा। तो इल्म हासिल कर लो, मुकर्रब बन जाओगे, अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओगे। इल्म हासिल कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। आओ हम तुम सब मिलके एक बात का आयत कर लें कि आओ मिलकर काम करें, इल्म का चर्चा आम करें, इल्म दानाई की बदौलत ऊंचा अपना नाम करें। इल्म होगा तभी तो परहेजगार बनोगे। और कुरान ने फरमा दिया कोई कौम सिर्फ परहेजगार,
चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जी 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 बेशक इल्म वाला अफजल। तो भाई इल्म हासिल करो, ये जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप इंजीनियर ना बने, प्रोफेसर ना बने, डॉक्टर ना बने, स्कूल और कॉलेज में ना जाएं, मैं ये बात नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि भाई इंजीनियर बनने से पहले अपने बच्चे को अपने नबी का गुलाम बना देना, डॉक्टर बनाने से पहले गौसे आदम के दरबार का भिखारी बना देना, प्रोफेसर बनाने से पहले मसलके आला हजरत का पाबंद बना देना। ये जरूरी है। कुरान का इल्म नहीं, नमाज का इल्म नहीं, मसाइल से वाकिफ नहीं, बन गए इंजीनियर साहब तो कामयाबी नहीं मिलेगी। खुदाए पाक मुझे और आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। मैं कुछ बातें अर्ज करता फारिग होने वाले बच्चों से, लेकिन वक्त की किल्लत मेरे पाँव की जंजीर है। मैं रुखसत होता हूँ। कुरान की जो आयत पढ़ी है वो कभी आइंदा, और इल्म के हवाले से बहुत कुछ आगे। हिफ्ज कितनी बड़ी दौलत है, हिफ्ज किसे कहते हैं, हाफिज को क्या करना चाहिए, और हाफिज होने के बाद क्या उसका अमल होना चाहिए, ये सब कभी आइंदा। आज की महफिल में बस इतना ही। खुदाए पाक इसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।